أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نیکی کے راستے کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی کی. اگر اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی بھی رہنمائی نہ پا سکتے تھے. ساتویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں آپ کو مسند احمد کی ایک حدیث سناتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ العظیم کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ العظیم. ابھی تو 3 پودے لگائے ہیں نا, تو آپ نے باغ لگانا ہے انشاءاللہ. اور جو قرآن پڑھتا ہے اسے مکمل کرتا ہے. میں حدیث سنا رہی ہوں, حدیث کا اللہ اس طرح کنٹینیو ہے کہ اور جو قرآن پڑھتا ہے اسے مکمل کرتا ہے, اس کے احکام پر عمل کرتا ہے, تو اس کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے اس دنیاوی گھر سے بہتر ہوگی جس میں سورج آ جائے. اور یہ تو والدین کا مرتبہ ہے. جو اس پر عمل کرے گا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یعنی وہ جس نے قرآن پڑھا, اسے مکمل کیا, اس کے احکام پر عمل کیا, تو ریوارڈ کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس گھر سے بہتر ہوگی جہاں سورج آ جائے. سورج کی چمک سے زیادہ خوبصورت تاج والدین کو پہنایا جائے گا. تو یہ تو والدین کی تکریم ہوگی. جس نے یہ نیکی کی اسے کتنا اجر ملے گا یا اس کی کتنی تکریم ہوگی. اللہ مجعلنا منہم. اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے کہ ہماری بھی ایسی عزت افزائی ہو اور ہمارے اس کام کی وجہ سے ہمارے والدین کی بھی حشر کے دن بہت عزت افزائی ہو. آمین یا رب العالمین. پارہ شروع کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ظاہر مراد تو وہ لوگ ہیں کرسچین, عیسائی, وفود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جب اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے ہیں, جن کے دلوں میں تعصب نہیں ہے, جو ضد اور ہٹ درم نہیں ہے, وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن سے بہت گہرا اثر لیتے ہیں, اور وہ جو دل پہ اثر ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے. حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چھلنے کی آواز ہوتی ہے. یعنی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ایک ایسا فرد بھی اللہ کا کلام سنتا ہے جس نے کبھی اللہ کا کلام نہیں سنا, اور جب پہلی بار وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, آپ کی بھی سینے سے ایسے آواز آتی ہے جیسے کوئی چکی چل رہی ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں انہوں نے مسجد بنا رکھی تھی. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو بے تحاشا روتے اور انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا. سوال ہے نا, ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کیوں دل پتھر ہو گئے؟ تو کہتے ہیں اتنا قیمتی پتھر کہاں سے دیا ہے جو پگھلتا نہیں ہے. اور عام روٹین میں ایسا نہیں ہے کہ ہم روتے نہ ہوں, ہم روتے بھی ہیں. کبھی ہمیں کوئی غم رلاتا ہے, کبھی کسی پیارے کی جدائی آنکھیں نم کر دیتی ہے, کبھی بیٹی کی رخصتی آنکھوں میں پانی کر دیتی ہے, کبھی کسی کی وفات پر لوگوں کو روتا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے.
کبھی اپنی بات بنوانے کے لیے میاں کے سامنے آنسو نہیں بہاتے ہیں، کبھی کوئی غیر متوقع خوشی مجھے اور آپ کو رلا دیتی ہے، کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی غم کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، کبھی ڈرامے کا دکھی سین دیکھ کر رونے لگتے ہیں، حالانکہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جب سب سے بڑی حقیقت قرآن میرے اور آپ کے سامنے کھولتا ہے تو نہیں روتے۔ موت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، یہ تذکرے ہمیں کیوں نہیں رلاتے؟ کیوں ہمیں اپنے گناہوں کا احساس عقیدہ نہیں کرتا؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نرمی عطا کرے، ہمارے دلوں کی سختی دور ہو، ہم بھی قرآن سنیں، ہمارے دل پگھل جائیں، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی آنسو ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنے گناہوں پر بہایا ہوا ایک آنسو اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ عمر بھر کی سیاہیوں کو مٹا دے، عمر بھر کے گناہوں کو دھو ڈالنے کی وہ اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے خوف سے چہرے پہ ٹپکنے والا آنسو اس چہرے پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ان آنسوؤں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جب آنسو بہتے تو اسے اپنے پورے چہرے پر اور جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر کر لیتے تھے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جو دنیا میں نہیں روتے نا گناہوں پر، جو دنیا میں توبہ نہیں کرتے، جن کے دلوں پر دنیا میں اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا، قیامت کے دن جہنم میں کیسے رو رہے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اتنا روئیں گے اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں، اور پھر وہ پانی کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، لیکن وہ رونا فائدہ نہیں دے گا، وہ رونا نجات نہیں دے گا۔ اللہ ہم اس دنیا کی زندگی میں دلوں کو نرم کر دے اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہیں اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ تو صالح لوگوں کا ساتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ کون سا قول تھا؟ پیچھے آپ نے کون سا قول دیکھا ان کا کہ جس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دی؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں یا کوئی درس سنتے ہیں جس پر اثر بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور بس پھر ظاہر ہے پھر وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جب کوئی اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی نا۔ ان کا کیا طرز عمل ہے کہ جو ان کے دل پر اثر ہوا ہے، جو ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اب انہوں نے عزم کر لیا ہے کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پروردگار ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ لے جو گواہی دینے والے ہیں، جو حق کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہونے والے ہیں، جو دنیا میں دین کو اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے اور اپنی دعوت کے ذریعے پیش کرنے والے ہیں۔ پروردگار ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ لے، یہ ارادہ انہوں نے کیا، اس عزم کا اظہار انہوں نے کیا، یہ الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی قدردانی فرمائی کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ابھی عمل کی باری نہیں آئی، ابھی انہوں نے عمل سے اپنے اس ارادے کو پورا کر کے نہیں دکھایا، ابھی ثابت نہیں کیا، لیکن اتنا اچھا ارادہ، اتنی اچھی نیت، اتنا اچھا عزم، اللہ نے ان کے قول کی وجہ سے انہیں ایسی جنتیں عطا کی کہ جن کے نیچے رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو زبان کی بات اتنا اثر رکھتی ہے، اچھی باتیں ہم منہ سے نکالیں، کلمہ طیبہ سب سے اچھی بات، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، توبہ کے الفاظ، اچھا اخلاق، نیکی کی تلقین، نیکی کے کاموں کے ارادے، یہ ساری اچھی باتیں، ان اچھی باتوں کے
پیچھے اخلاص اگر ہے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں مجھے اور آپ کو جنتوں کا حقدار بنا دیں گی۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہے نا، اور کیا باتیں کرتے ہیں سارا دن؟ اگر اپنی باتوں کا جائزہ لیں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھ دینے والی ہوتی ہیں، جو گناہوں کا باعث بننے والی ہوتی ہیں، کبھی غیبت، کبھی غصہ، کبھی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی شکوہ، کبھی ناشکری، اس طرح کی باتیں، کبھی گوسپس، کبھی دوسروں کے عیب اور دوسروں کے تذکرے۔ یعنی ہم ان ساری باتوں کو جو کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے بجائے کوئی اجر، کوئی مقام اور کوئی جنتوں کے وعدے اس پر ہوتے ہیں، وہ تو الٹا ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ اپنی رضامندی قیامت تک اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا، اس وجہ سے قیامت تک اللہ اپنی ناراضگی اس بندے سے لکھ دیتا ہے۔ تو منہ سے نکلنے والی باتیں بہت اہم ہے، بہت حساس معاملہ ہے، یہ ہمیں جنتوں میں کا وارث بھی بنا سکتی ہیں اور یہ خدا نخواستہ ہمیں جہنم میں بھی اڑتے ہوئے گرا سکتی ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں رویے، دونوں انجام سامنے رکھ دیے اور اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا، ایمان شاکر ہو ایمان کو پورا، چاہے تو اچھے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور چاہے تو جھٹلانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بات چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ پھر اللہ نے میرا نام لیا، آپ کا نام لیا، کیسے کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی نسبت سے پکارتے ہیں۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے، کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے کوئی رشتہ ہونا چاہیے۔ آپ ہر ارے گرے کی بات تو نہیں مانتے نا، آپ کہتے ہیں میرے شوہر ہیں اس لیے میں ان کی بات مانتی ہوں، یہ والدین ہیں، یہ میرے اساتذہ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ بچے ہیں میں اس لیے ان کی بات مان رہی ہوں، یہ میرے بچے ہیں۔ تو کوئی رشتہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے، غلامی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارتے ہیں اور کچھ کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں۔ کیا کہ جو پاک چیزیں بخشی ہیں اللہ نے اسے کھاؤ، اور ان پاک چیزوں کو، ان حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، یعنی وہ چیز بھی نفس سے ہی حلال ہو اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، اور وہ پاکیزہ بھی ہو، وہ طیب بھی ہو۔ اگر مثال کے طور پر بکری ہے تو حلال، لیکن اگر کسی نے چوری کر کے لی ہے تو وہ حلال نہیں رہی، وہ طیب ہے، یعنی وہ طیب ہے itself، لیکن حلال نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز حلال ہو مگر طیب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسے کھانا آپ کا خراب ہو گیا، آپ نے حلال کمائی سے تھا، اس کے اندر سڑان پیدا ہو گئی، تو اب وہ حلال تو تھا مگر طیب نہیں رہا ہے، نظام صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو وہ طیب نہیں ہے۔ کسی حلال کے متعلق حرام کا اور کسی حرام کے متعلق حلال کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ ہماری ضرورتیں ہیں نا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، آرام کرنا اور زوج کی ضرورت، یہ ساری انسان کی فطری ضرورتیں بھی ہیں اور یہ انسان کی کمزوریاں بھی ہیں۔ یہ ضرورت اگر یہ ضرورت کی حد تک رہے نا تو صحیح رہتا ہے معاملہ، اور جب انسان ان چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لینا تو بس وہ انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ ایک جانور جیسے زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن اسے ایک مہذب انسان نہیں کہا جا سکتا جو ان چیزوں کو، کھانے پینے کو اور نیند کو اور جذبات کو حد پر نہ رکھے۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ کتنا پیارا ہے میرا اور آپ کا رب، کتنا پیارا ہے ہمارا دین۔ اللہ تو ہمارے کھانے پینے کی کتنی فکر ہے کہ میرے بندے کھائیں پیئیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر انرجی آئے،
یہ کچھ پروڈکٹیو رول ادا کر سکیں. اور یہاں جو کلو کہا نا، تو کلو سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ فائدہ اٹھانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کو استعمال میں لانا، تو وہ کھانا پینے سے متعلق ہو، پہننے سے متعلق ہو، سواری کی شکل میں ہو، مکان ہو، تو سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ زیادہ تر ہمارا مال گروسری میں کھانے پینے میں زیادہ لگتا ہے، اس لیے کلو کا لفظ آیا، ورنہ یہ باقی چیزیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال تمہیں عطا کیا ہے اس کو استعمال کرو، اس سے برتو. اور یہ بھی کہا کہ کچھ کھاؤ، کلو مما رزقکم، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے سارا نہ کھا جاؤ، اس میں سے کچھ خیرات بھی کرو، کچھ اس میں اللہ کے راستے میں بھی دو، کچھ آئندہ کے لیے بے شک بچاتے بھی رکھو. واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ساتھ ساتھ رہے. اللہ کا خوف انسان کو دین کے دائرے میں رکھتا ہے. اور جتنا حلال کھانے میں آتا ہے، پہننے میں آتا ہے، اتنا ہی زیادہ معاملات میں تقویٰ بھی آتا ہے، اتنا زیادہ نیکی انسان کی، یعنی وہ نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دے دیا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ احکام کو بیان بھی کیا کہ اللہ یہ شکر کا مقام ہے، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے. یعنی زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کا مل جانا، ہر طرح کی سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے یہ بات پتہ چل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو قسم کھائی جا سکتی ہے، قسم کے ذریعے قسم کھانے والا اپنی بات کو کبھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا بھی ذکر موجود ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس طرح کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں. تو فقہاء کے نزدیک کو قسم کھانا مباح ہے، لیکن کثرت سے قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر قسم کھانی ہو تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ چپ رہے، اور جب قسم کھائی ہو تو پھر اس قسم کا، اس بات کی حفاظت بھی کرے اور اس کو پورا بھی کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پھانسی یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد قطعی شرط حرام قرار دی گئی. اور یہاں خمر کا لفظ آیا، اور خمر سے مراد ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ اصول بھی بتایا ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. اور یہاں آیا فَاجْتَنِبُوهُ، امر کا صیغہ ہے، اس سے اجتناب کرو. چنانچہ اس سے اجتناب کرنا فرض ہے. گویا یہ شراب پینا حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، بس یہی تو کہا ہے کہ اجتناب کرو، یعنی پرہیز کرو. تو کبھی اگر بدپرہیزی بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے. تو یہ غلط فہمی، دراصل اجتناب کا جو لفظ ہم اردو میں جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے کہ تھوڑا چلو پرہیز کرو، اجتناب کرو. عربی میں اس سے مراد یہ ہے، اجتناب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے متعلقات تک سے بچو. اس کے یعنی وہ چیزیں جو اس کے قریب لے جانے والی ہیں ان سے بھی، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ایسے دسترخوان پر کھانا جہاں شراب پی جا رہی ہو، تو ان چیزوں سے بھی یعنی اس قدر اجتناب کرو کہ اس کے قریب جانے سے بھی اجتناب کرو. اور شریعت کی روح سے یہ بات اسلامی حکومت کی فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے حکم کو بزور نافذ کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا، ان کا نعم البدل بھی عطا کیا
دیا ہے. یہ نہیں کہ بس نہیں تو بس اب کیا کریں، کون سا مشروب پیے. الحمدللہ کتنے بے شمار مشروب ہیں، کیسے جوسز ہیں، کتنے مشروبات ہیں جو ہم پی سکتے ہیں. اور 500 کے بدلے 22 دکھارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. زنا کو حرام کیا ہے تو نکاح کو حلال کیا ہے. سور کا گوشت حرام ہے تو کتنے ہی جانور ہیں جن کا گوشت حلال ہے. انصاب نسب آستانے جن پر لوگ جاتے تھے اور اپنی منتیں مراتے، انصاب کی جگہ حرمین ہے، مساجد ہے نا. یہ ساری چیزیں گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین نعم البدل، کچھ چیزوں کو حرام کر کے ان کا بہترین نعم البدل عطا کیا ہے. اور میسر کیا ہے؟ سہولت سے مل جانے والا، بغیر محنت کے ہاتھ میں آنے والا پیسہ، جوا کے ذریعے ہو، لاٹری کے ذریعے ہو، انعامی بانڈس کے ذریعے ہو. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میسر کے زمرے میں آتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ پروردگار ہم ان سے باز آئے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک وہ نقصان جو دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے اور نفرتیں اور فساد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد اور بندگی سے انسان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکے اور جو فرمان الہی اسے مانے. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھے. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی جد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے نا جو مستقلی حرام ہوتی ہے، تو الحمدللہ یہ کہ نسل در نسل یا بچپن سے آپ پہلے انسان سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس سے بچنا اسے کوئی مشکل نہیں لگتا کیونکہ اس سے بچنا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو حرام نہیں تھی، حلال تھی اور وقتی طور پر حرام کر دی گئی، تو اس سے بچنا، اس سے اپنے آپ کو روکنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو یہاں جو ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ شکار کرنا ان کی بھٹی میں بڑا ہوا تھا اور ان کا یہ مشغلہ بھی تھا اور ان کی ایک ضرورت بھی تھی. تو حالت احرام میں آپ اتنے لمبے، آپ کہہ لیں کتنے دنوں کا وہ سفر کیا کرتے تھے، صحرا میں وہ سفر کر رہے ہوتے تھے. تو اس دوران میں کوئی جانور سامنے آ جائے ہے نا، وہ رکھڑتی ہوگی اس کے شوق کی بھی اور اشتہا بھی بڑھتی ہوگی کہ اچھا اس کو ہم بھون کر کھائیں گے. تو اس وقت بالکل اتنا قریب کہ بس ایک تیر مارا اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا، وہ چیز پہنچ گئی، اتنی بالکل کلوز نشانے پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائے گا. تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں حرام کو اپروچ کرنا بہت آسان ہو. حرام بالکل آپ کے اپروچ میں، جہاں آپ کہہ لیجیے ایسے معاشرے میں آپ اگر کہیں رہ رہے ہیں غیر اسلامی ملک کے اندر جہاں سود ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں شراب ہے، یا ایسے ادارے میں جہاں رشوت بہت عام ہے، تو یہ ساری چیزیں مگر وہاں پر برائی کرنا کس قدر اپروچ کریں اور کس قدر آسان ہے، تو یہ کتنا بڑا امتحان ہے. پھر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو برائی بری طرح کی طرف کھینچتی ہے، خاص کر تنہائی کے اوقات میں، اور جب سوشل میڈیا پر برائی محض آپ سے ایک ٹچ کے فاصلے پر ہوتی ہے، تو یہ اس سے بھی اپنے آپ کو ایسے حالات میں اپنے آپ کو فرما برداری، اللہ کی فرما برداری پر قائم رکھنا اور گناہوں سے بچنا، یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا جس کے اندر تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہاں باہر جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا.
کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ دن کے اوقات میں سب کے سامنے تو بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اچھے کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب تنہائی کا انہیں موقع ملتا تھا تو وہ اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کر لیتے تھے۔ تو یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں حرام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خوشی کا موقع ہے، اب آپ ویسے تو بن ٹھن کر مردوں کے سامنے نہیں جاتی ہیں، لیکن اب جی کیا کریں، جی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، تو یہی وقت ہے امتحان کا۔ آپ یہ سمجھ جائیے کہ وہ وقت اب میرے امتحان کا ہے اور میں نے اپنے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم اللہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے دیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب و بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں سے کھا سکتے ہو، کافی کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور خلاتوں کو، یعنی جن جانوروں کے گلے پر پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اسلام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان و زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، آپ کہہ لیجیے قرۂ ارض پر ایک دھڑکتے ہوئے دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح دل کسی بھی جسم کی زندگی کی علامت ہے، اسی طرح بیت اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ جیسے پورے جسم سے گندا خون دل کھینچتا ہے اور پھر صاف کر کے اسے پھر پورے جسم میں واپس بھیجتا ہے اور پھر جسم میں زندگی دوڑتی ہے، بالکل اسی طرح سے دنیا بھر سے مسلمان جاتے ہیں اپنے گناہوں کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے اور وہاں جا کر روتے اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کر آتے ہیں، گویا وہ گندگی، نجاستیں، وہ گناہ بھول جایا کرتے ہیں۔ کتنی دنیا میں خوبصورت گھر ہیں، لیکن اللہ نے بیت اللہ کو خاص عزت عطا کی ہے۔ عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے، اس کی طرف دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، اس کے گرد چکر لگانا بھی عبادت ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے، وہاں نہ بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، اور یہی طریقہ سکھایا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو آنا جانا عمرے اور حج بار بار آسان کر دے، قبول ہو جانے والے عملوں کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ پھر یہاں جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انہیں بھی احترام عطا کیا ہے۔ جانور تو جانور ہے، کیسے محترم ہو گیا، اللہ کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے، جو اللہ کا ہو گیا وہ محترم ہو گیا، جو اللہ سے منسوب ہو گیا قابل احترام ہو گیا۔ تو سوچئے جانور اگر محترم ہو جاتا ہے اللہ سے نسبت جڑنے کے ساتھ، وہ فرد جو پیسہ، جو صلاحیت، جو وقت، جو جگہ اللہ کی یاد کے لیے مخصوص کر دی گئی ہو، وہ ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ قابل احترام اور پیاری ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ڈراتا بھی ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، اور ناپاک کی محتاج آپ کو کتنا ہی فرشتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں بھلا نصیب ہوگی۔ درس سنتے ہیں
قرآن پڑھتے ہیں، ہر ساری نیکیوں کے ارادے کرتے ہیں، دل چاہتا ہے، پھر معاشرے میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو لوگوں کا چلن یا ان کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے مختلف ہوتے ہیں جو آپ نے پلان کی اور سوچی اور پڑھی تھی نا، تو کیا ہوتا ہے پھر بعض اوقات ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا یہاں پر کہ ناپاک کی بہتات رہے گی، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے جو پاکیزہ ارادے کیے ہیں ان پر اپنے آپ کو جما لو۔ اور دنیا میں ہمیشہ عدل کے مقابلے میں ظلم زیادہ رہا ہے، علم کے مقابلے میں جہالت زیادہ ہے، دیانت کے مقابلے میں کرپشن زیادہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے۔ نہ خبیث اس لیے طیب بن جائے گا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس کی مانگ بہت زیادہ ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے، تو لہٰذا یہی دستور ہونا چاہیے، پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبیث اور طیب کا اطلاق بری اور اچھی چیزوں پر بھی ہوتا ہے، برے اور اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ پھر چیزوں میں سے بھی وہ چیزیں جو مادی طور پر اچھی یا بری ہوتی ہیں، یا وہ چیزیں جو اخلاقی طور پر اچھی یا بری ہوتی ہیں۔ تو ساری مثالیں آپ دیکھ لیجئے، بدر کے 313 یا ان کے مخالفین 1000، کون زیادہ بہتر ہے؟ عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید وہ زیادہ ہیں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں وہ 313 بہت خوبصورت تھے۔ ردی آپ کے گھر میں ہوتی ہے، بے شماری نکل رہی ہوتی ہے، تو ردی اور بیکار چیز اور اس کے مقابلے میں عمدہ چیز، فرق ہے دونوں میں، حرام اور حلال، اس کے اندر بہت فرق ہے۔ کافر اور مومن، ایک با کردار اور ایک بد کردار، کتنا فرق ہے دونوں کے اندر، سچ میں اور جھوٹ میں، نیکی اور بدی میں، نافرمانی اور تقویٰ، توحید اور شرک، بے شک شرک بہت عام کیوں نہ ہو گیا ہو، توحید کی جو قدر و قیمت ہے اور جو اس کے نتیجے میں ملنے والا ہے، شرک جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح غلاظت کا ایک ڈھیر ہے اور اس کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ ہے، تو وہ یقیناً زیادہ باوزن ہے۔ گندے پانی کا نالا ہو، ایک صاف پانی کا گلاس، کون سا زیادہ بہتر ہے؟ صاف پانی کا گلاس۔ حلال سے کمایا ہوا 1000 اور حرام سے کمایا ہوا 1,00,000، اس میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ 1000۔ ٹھیک ہے، تو ابو جہل اور ابو بکر میں کوئی نسبت ہے بھلا؟ غیبت میں اور ذکر اللہ میں کوئی نسبت ہے؟ شراب اور جوس میں فرق ہے؟ یقیناً بہت بڑے فرق ہیں ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طیب کو اپنانے والا بنائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر دینے والا اور بردبار ہے۔ یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے جو آپ کو کہ لاریابی سوال نہ کیا جائے، بے مقصد فضول بیکار قسم کے سوال ہیں کرنا، یہ جرت بھی ہے، جسارت بھی ہے، گستاخی بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض سوال ہے جس کو آپ اعتراض کہیں گے کہ ایسا کیوں، ظاہر تو سوال ہے نا، لیکن یہ اعتراض ہے۔ بعض سوال انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا کوئی سوال کسی اور کے دل میں شک کا بیج بو دیتا ہے۔ پھر ایسے سوال نہ کریں جن کا عمل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو کبھی آپ کو ساری زندگی اس کی ضرورت نہیں پڑنی، لیکن آپ کوئی اس کے بارے میں سوال کرنا شروع کرتے تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علم سیکھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سوالوں کی اسلام نے مسئلہ شکنی نہیں کی جو علم سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، جو اپنا یقین اور ایمان بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے سوال کرنا ناپسندیدہ ہوتا تو قرآن صحابہ کے سوالوں کو کیوں نقل کرتا؟ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، ہے نا، وہ جو سوال کرتے ہیں صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کی کیسی قدردانی کی کہ سوال بھی نقل کر دیے کتاب کے اندر اور ان کے جواب بھی نقل کر دیے۔ تو علم سیکھنے کے لیے بالکل اس کے اندر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کو الجھن میں ڈال رہا ہے، کنفیوز کر رہا ہے، یا آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا طریقہ مضمون جاننا چاہتے ہیں، تو ضرور سوال کیجیے، لیکن فضول سوال اور بے مقصد سوال نہیں کریں۔
اور یہاں بھی میں آپ کو آپشن ہمارے پاس ہے، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو لکھا ہے اس پہ نہ جائیے، یہ لکھا ہے نا اسلامک اسکالر، اس بات پر بالکل بھی آپ یقین نہ کیجیے، میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں قرآن کی، جیسے آپ طالب علم ہیں، لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سوال کریں، مجھے میرے علم میں ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی، لیکن اگر میرے علم میں نہیں ہوگا تو آپ کو بتا دوں گی کہ مجھے نہیں پتا، یا کسی سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگین فضول سوال بے مقصد جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کرنے، ہاں جو ہماری ضرورت ہے عمل کے لیے، علم کے لیے، انشاءاللہ وہ سوال ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اب فضول سوالوں میں اچھا ایک تو حدیث ہے بڑی خوبصورت کہ حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑتا، بامقصد بات کرتا ہے۔ پھر کوئی کھوج لگائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا، اصحاب کہف کتنے تھے، زلیخا کی حضرت یوسف سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسے سوالوں کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر ضروری باتوں میں جتنا پڑھیں گے ضروری کام رہ جائیں گے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی وہیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ ہاں، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ تو کیا بتایا گیا یہاں پر کہ حرام اور حلال کو ٹھہرانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور جہاں جہالت ہوتی ہے نا وہاں رسومات کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک میں گائے، بیل، بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا، کسی طور پر بھی ان سے فائدہ لینا حرام سمجھا جانے لگتا ہے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں اہل عرب میں مختلف طریقوں سے جانوروں کو بن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ یہ سب من گھڑت، یہ سب بدعتیں تھیں، یہ رسمیں تھیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ان چیزوں سے منع کیا، گویا آج تو نہیں ہے وہیرہ اور صاحبہ، لیکن بتا دیا کہ وہ رسمیں، وہ طریقے جو کہ قرآن اور سنت میں بیان نہیں کیے ہیں، وہ بے شک آپ کے معاشرے میں اور آپ کے خاندان کا کلچر ہوتا ہو، رواج ہوتا ہو، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اتنی پابندی نماز روزے کی نہیں ہوتی جتنی پابندی سے رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی جاہلانہ رسومات ہیں ان کا ماخذ یہی ہے کہ رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کسی اور سے دی جا رہی ہے، تو پھر جب کسی اور سے رہنمائی دی جائے تو نہ کوئی حد ہوتی ہے، نہ اصول اور نہ معیار۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے؟ خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو، صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ تقلید آبا کا ذکر ہے یہاں پر۔ تقلید آبا بھی یعنی آبا و اجداد کی تقلید کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر آبا و اجداد کی بات کو ترجیح دی جائے تو یہ کیا ہوا؟ پھر شرک ہو گیا۔ اور اس شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ فطرتاً اپنے والدین یا اپنے بزرگوں کے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اور ان سے محبت اور احترام کی بنا پر اس کا یہ گمان عقیدے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، عالم تھے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے والے تھے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور ہر شخص سے دانستہ یا نادانستہ غلطی کا صدور ممکن ہے نا، ٹھیک ہے؟ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ تقلید جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ ہم اپنے والدین کی، بچے ہماری تقلید کرتے ہیں، ہماری ماں ایسی کرتی تھی، ہمارے والد ایسے کرتے تھے، پتہ ہے مطلب اس کے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔
تو وہ محبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے اس چیز کو اپنائے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر عقیدہ اور ہر عمل کی صحت معلوم کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اسے قرآن و سنت پر پیش کیا جائے، ورنہ صرف یہ اس وجہ سے کہ ہمارے والدین ایسے کرتے تھے تو ممکن ہے کہ ہم غلط کام کر جائیں، ممکن ہے باپ دادا کو ٹھیک راستے کا علم ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اور اگر آپ جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے والدین نے قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھ رکھا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنے لیے جج کرتے ہیں کہ کیا سیاہ سکہ ان کے مطالعے میں رہتی تھی، کیا تفسیر کے ساتھ انہوں نے اس علم کو سیکھا تھا، تو یقیناً بہت سو نے سیکھا بھی ہوگا۔ جہاں اچھی بات ہے، جہاں وہ واقعی قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، تو وہ تقلید، ان کی تقلید کرنا دراصل ان کی تقلید نہیں، وہ قرآن و سنت کی تقلید ہے، اور ان کی وجہ سے آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہے، ان کی نیکیاں آگے بڑھ رہی ہیں، آپ کا نامہ اعمال بھی خوبصورت ہو رہا ہے اور ان کا بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کیونکہ گناہوں میں ہم مزید گناہوں کا کے بوجھ کا اضافہ کریں اور اپنی ہی کہیں زندگیاں گناہوں سے نہ بھر لیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ لوگوں کی جہالت کی باتیں سن سن کر نہ رنج بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، ہمت بھی ٹوٹتی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے کام کا ذمہ دار ہے، اپنے عمل کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنا نقصان کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ غلط کاموں سے خود بھی باز رہے، جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور اگر وہ نہ مانے تو کیا کرے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے اور اپنے آپ کو راہ راست پر رکھے۔ ہمارا کسی اور کے نہ ماننے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود سیدھے راستے پر ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سیدھے راستے میں جب انسان خود سیدھے راستے پر ہوتا ہے تو سیدھے راستے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے۔ راہ راست پر تو وہی ہے جو خود بھی راہ راست پر رہتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ راست پر رہنے کی تلقین کرتا ہے، برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، یعنی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد لوگ بدلتے ہیں یا نہیں، لوگوں میں چینج آتی ہے یا نہیں، اس کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی بجائے اس کے کہ میں اور آپ ہر وقت یہ دیکھتے رہے فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اس کے اعمال میں کیا برائی ہے، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کروں۔ اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم جتنی محنت دوسروں کی، جتنی فکر ہم دوسروں کی پالتے ہیں نا، اس سے کم کی اگر اپنی فکر کر لیں تو سارا معاشرہ ہی سدھر جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، رب نے پکارا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک دیا جائے، اور وہ خدا کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے لیے شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی نسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی شہادت تو کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو ڈرے گا وہ سنے گا، اور جسے ڈر نہیں اسے سننے کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں،
آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اچھا جمع تو سب کو کیا جائے گا نا، میں اور آپ بھی جمع ہوں گے اور سوال و جواب بھی سب سے ہوگا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سوالوں کا آغاز پیغمبروں سے ہوگا، وہ پیغمبر جن کی عظمتوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ پیغمبر کے ساری کائنات مل کر جن کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جو معصوم عن الخطا تھے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے سوال و جواب ہوگا۔ گویا میں اور آپ جان لیں کہ معاملہ بڑا نازک ہے، یعنی آج قیامت کے دن کوئی بھی سوال سے مستثنا نہیں ہے۔ جب پیغمبر مستثنا نہیں ہے، جو اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیسے استثنا مل سکتا ہے؟ پھر تصور کو اس موقع پر جب اللہ فرمائیں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کیجیے میری اس نعمت کو جو میں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے آپ کی مدد کی، آپ کے بارے میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، آپ میرے حکم سے مٹی کے ٹکڑے پرندے کی شکل کے بناتے اور اس میں پھونکتے تھے اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، آپ مادر ذات اندھے کو کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، مردوں کو میرے حکم سے نکالتے تھے۔ پھر جب بنی اسرائیل کے پاس آپ صحیح نشانیاں، جب آپ بنی اسرائیل کے پاس صحیح نشانیاں لے کر پہنچے اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں، تو میں نے ہی آپ کو ان سے بچایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کو ابن مریم کہہ کر پکارا اور ابن مریم کہہ کر گویا ابن اللہ کی تردید کر دی۔ ان کے معجزات کا تذکرہ، کتنے بڑے بڑے معجزات کہ وہ اندھے کو بینا کر رہے ہیں، کوڑی کو اللہ کے حکم سے اچھا کر رہے ہیں، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس پہ پھونک مارتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ان میں بِإِذْنِ کی تکرار ہے کہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اپنی قدرت نہیں تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھی نعمتیں یاد دلائیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو میں تم نے کتنی نعمتیں کی تھی، تو ہمیں بھی قیامت کے دن نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ تم تکاثر میں آتا ہے لیکن ضرور نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، یہ بھی دیا تھا تم نے، یہ بھی دیا تھا تم نے، یہ بھی دیا تھا۔ تو قیامت کے دن اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ میں نے تمہیں یہ اور یہ اور یہ دیا تھا، اس دنیا میں یاد کر لیں کہ مجھے اللہ نے یہ اور یہ دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے، یہ وسائل دیے ہیں، یہ موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں اور ان صلاحیتوں اور وسائل کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں تاکہ اس دن حساب آسان ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص کوالٹی کیا کہ وہ چھوٹی عمر میں ایسے کلام کر رہے تھے کہ جیسے کوئی پختہ عمر میں عقل والا آدمی کرتا ہے۔ ہمارے تو بچے جب پنگوڑے میں ہوتے ہیں تو رونے کے سوا انہیں کچھ آتا نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم خود بھی ایسے ہی تھے، سارے بچے ایسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے ہیں عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی وہ اس وقت بھی جب بچے وہاں سے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس وقت بھی وہ کتنی بہترین بات اور اسلام کے داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے، اس عمر میں بھی اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اس وقت ان کی کوئی بات بے جوڑ اور بے معنی نہیں تھی، حکمت کی باتیں تھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں تورات کی عبادتیں یوں زبانی پر سنایا کرتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے عالم بھی دنگ رہ جاتے۔ پھر 30 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی، بڑی عمر میں پھر یہاں جو چیز تذکرہ آیا کہ وہ بڑی عمر میں بھی اچھی بات کریں گے، تو بڑی عمر میں تو سارے ہی لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں عام طور پر۔ اس میں کون سا معجزہ ہے؟ اس میں معجزہ یہ ہے کہ جب آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، کہا جاتا ہے نا 33 برس کی عمر میں تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، تو جب دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے وہ پختہ عمر، اس میں بھی وہ آئیں گے اور کلام کریں گے، دنیا کی رہنمائی کریں گے اور حکمت کی باتیں کریں گے۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رکھیے کہ ہم مسلم ہیں۔
حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کھانے پینے کی فکر کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی ہمیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ منو سلوا نہیں چاہیے، ہمیں ساگ گیہوں ترکاری اور یہ چاہیے، لنسپر علی طعام واحد، ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں سے جو ہے وہ سجا سجایا دسترخوان ہمارے لیے اترے۔ نیتیں تو یقیناً ان کی اچھی ہوگی کہ ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے، خوب اللہ کی عبادت کرے اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو، ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس پان سے کھانا کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے ان اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ یعنی یہ فکر سن کے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا ہوگا کہ معجزہ آ جانے کے بعد اگر کوئی انکار کرے، اس میں کوتاہی کرے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہے، پھر سزا بڑی سخت ہے۔ اور جب یہ سوال یاد دلا کر اللہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ یعنی وہ اللہ کے علم کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا، اور یقیناً میں نے ایسی بات نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں، میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، اور آپ کو ساری ہی پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ یعنی تو چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں نے ایسی بات کی ہوتی تو آپ کے ریکارڈ میں ہوتی، اور میرے تو دل میں بھی کبھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ اگر گزرا ہوتا تو آپ کو پوشیدہ حقیقتوں کے بھی عالم ہیں، آپ کو جانتے ہیں دلوں کا حال۔ میرے تو دل میں کبھی سوچا تک نہیں کہ میں لوگوں سے یہ مطالبہ کروں کہ میری کوئی چیز ہو، نہیں میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ یعنی اپنے رب ہونے کی نفی کر رہے ہیں، میں رب نہیں ہوں، اللہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، اور میں اسی وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ پہلے اپنے بے قصور ہونے کا اظہار کیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے کوئی غلط سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے بے قصور ہونے کا اظہار کرنے کے بعد اب امت کی فکر ہو رہی ہے، اور ان کے لیے آپ کہہ لیجیے کہ حالانکہ پیغمبر ہے اور یہ بات اندھے مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تو ایسے انداز سے اللہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، نہ تو سفارش لگے کہ میں سفارش کر رہا ہوں، اور یہ کہ ایک انداز ہے کہ یعنی ایک زبردست حاکم کے سامنے مجرم کی بخشش کی درخواست کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جب مجرم کا جرم بھی ثابت ہو جائے اور حاکم بھی ایسا ہو کہ اس کے فیصلے کو ٹال نہ سکتا ہو، نہ اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہو، تو سفارش کرنے والا ایسے ہی الفاظ استعمال کر سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری رات نماز میں یہی آیت دہراتے رہے اور اپنی امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے رب سے دعائیں کرتے رہے، پروردگار اگر تمہیں معاف کر دے تو یہ تیرے بدلے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے رہے،
جب صبح ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور یہی آیت تھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کرنے کا سوال کیا تو اس نے مجھے آزاد کر دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ سفارش ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ تو چلیے شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو بھی ذرا سا بھی ساجی نہیں بناتے۔ آج ہمیں اپنی نجات کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اور آپ کی نجات کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے ایک ایک فرد سے کتنی محبت ہے، یہ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی لیے پوری رات نماز میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اور محبت کا اصل پیمانہ بھی یہی ہے کہ آخرت کی فکر لگ جائے، ان کی بخشش کی فکر لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار بھی بنا دے، سفارش کا حقدار بھی بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت کرتے تھے اپنی امت کے ساتھ، ہمیں بھی اپنی اس امت کے ساتھ اور اپنی اولادوں کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق محبت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی وہی فکریں لگا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اور غم تھی۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں لوگوں کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کی کیسے باغ ہیں جن کے نیچے رہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے دنیا میں تو جھوٹ سے کام چل جاتا ہے، کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کچھ مال مل جائے گا، قیامت کے دن جھوٹ نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کامیابی کا نسخہ، فوز العظیم کا نسخہ بتا دیا، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، سچ کے لیے کھڑے ہوں، سچ پر قائم رہیں، سچ کو قائم کریں، درست عقیدہ مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا۔ اور سچائی یہ ہے، صدق یہ ہے کہ جس عقیدے پر میں اور آپ بیس رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اپنے عمل سے اس عقیدے کی سچائی کو ثابت کرے۔ اور سچائی کیا ہے کہ زبان اور دل ہم آہنگ ہو، قول اور عمل میں مطابقت ہو، ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو۔ سچا وہ ہے جو سچے رب کی سچی باتوں پر دل کی سچائی کے ساتھ ایمان رکھے اور پوری دیانت کے ساتھ اسے اپنے عمل کا حصہ بنائے، جو سچے رسول کی سچی باتوں کی دل سے تصدیق کرے اور عمل سے ثابت کرے کہ یہی سچا یہی حق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ سچا وہ ہے جو سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے، سچا وہ ہے جو سچوں کا ساتھ دیتا ہے، جو سچ کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ سچا وہ ہے جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، سچا وہ ہے جو جھوٹے نظام کا پشتے بند نہیں بنتا، سچا وہ ہے جو جھوٹوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، جو کرپٹ لوگوں کے ساتھ سپورٹو رول ادا نہیں کرتا، جو جھوٹ کے خلاف اٹھتا ہے، جو جھوٹ کی نفی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی ہر بات سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں، اور اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت صادق کہلائے جاتے تھے جب ابھی نبوت بھی ان کے اوپر اتری نہیں تھی۔ اور یہ بھی پتہ اس سے چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چن دیا، تو سچ کا ساتھ دینے پر اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن دیا کرتا ہے، اور اسی سے انسان اللہ کی بارگاہ میں اور جنتوں میں اعلیٰ درجے پاتا ہے، جہاں کی باغ ہے، نہریں ہیں، اور سب سے بڑھ کر رب کی رضا ملے گی، کیونکہ انہوں نے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے سچائی کے ساتھ نبھایا، اور پھر رب نے جو ان سے وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے نبھائے، وہ وعدے پورے کر دیے، ان کی امیدیں پوری کر دی، ان کی توقعات اور ان کی تصورات سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر نتیجہ عطا کیا۔ تو یہی تو کامیابی ہے کہ محنتیں وصول ہو جائیں، مقاصد پورے ہو جائیں، منزل مل جائے اور انسان نقصان سے بچ جائے۔
اچھا، صدق کا ٹیسٹ ہے، سچائی کا ٹیسٹ ہے کہ میں سچی ہوں یا نہیں، یا کس لیول پہ ہوں۔ مشکات کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اعلانیہ اچھی نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ سچا بندہ ہے۔ جیسی سب کے سامنے نماز، اسی کوالٹی کی تنہائی میں بھی نماز، اکیلے میں بھی نماز اپنے سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، جیسے کسی اجتماعیت میں ہوتی ہے تو گھر میں ہی کوئی سی پہ قیاس کر لے، لوگوں کے سامنے تو اچھی اچھی باتیں ہیں اور بھلائیاں کیسی ہیں، لوگوں کے سامنے تو اچھا اخلاق ہے اور گھر میں معاملہ کیسا ہے۔ تو یہ چیک لسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی سچائی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، کون سی چیز ہے بڑی کامیابی؟ اس آیت میں کس چیز کو بڑی کامیابی کہا گیا؟ اللہ کی رضا مل جانا۔ اللہ کی رضا مل جانا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمائیں گے جنت والوں اللہم اجعلنا منہم، جب اللہ تعالیٰ صدا لگائیں تو وہاں میں اور آپ بھی ہوں۔ جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے ابھی بلا راضی نہ ہوں گے کیا، کیونکہ اب تک تم نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا، اور جنتی کہیں گے اگر اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، میں اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لہٰذا اس چیز کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ مل جائے کہ اللہ کہے کہ آپ جو چاہو کرو۔ اور اس آیت میں جھوٹوں کے انجام کا تذکرہ نہیں بتایا گیا، سچوں کے انجام کا بتا دیا، پھر خود ہی اندازہ کر لیں کہ جھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں جو سچے لوگوں کو ٹائٹل ملا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ، یہ الفاظ ہم بھی لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب وہ لوگ جن کے ساتھ ہم یہ ٹائٹل لگاتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی تھیں، کبھی اٹھا کر پڑھیں تو صحیح، کبھی دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے انہوں نے محنتیں کی ہیں، کس طرح سے انہوں نے حق کے راستے میں اذیتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حرم میں پیٹا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جکڑا گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر بٹھا کر گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، گرم لوہے سے ان کے جسم کو داغا گیا، اہل مقصد پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو والدین کے ظلم اور غضب کا نشانہ بننا پڑا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حرم میں اتنی مار پڑی کہ لہو ہو گئے، حضرت ابو سلمہ ہیں ان کو بیوی سے بیٹے سے جدا کر دیا گیا، حضرت صہیب رومی ہیں اپنے سارے مال و متاع کو قربان کرنا پڑا، اس سے محروم ہونا پڑا، پھر ایسا کھرا سونا بن کر نکلے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا سکی، نہ کوئی لالچ ان کے پیروں کی زنجیر بن سکی، نہ کوئی دوستی رکاوٹ بن سکی، نہ کوئی تشدد ان کے عزم کو کم کر سکا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ کو اپنے بندوں کا عمل پسند آ گیا، بندہ راضی ہے رب سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے فیصلوں پہ راضی، رب کے حکموں پر راضی، رب کی نعمتوں پر راضی، رب کے دیے ہوئے دین پر راضی، تو رب بھی پھر راضی، پھر اللہ کرے کہ یہ لمحہ بھی نیکی اور آپ کی زندگی میں آئے جب اللہ تعالیٰ صدا لگائے گا یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نیکیوں کی توفیق ملتے چلے جانا یہ رب کی رضا کی نشانی ہے۔ تو نیکیوں پر
خوش ہوئیے، خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ نیکی کیجیے، روتے ہوئے نیکی نہیں کرنی، یہ طے کر لیں، روتے ہوئے نیکیاں نہیں کرنی، رب کے حکموں کو خوشی خوشی لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو پھر وہ عمل پسند آئیں گے۔ عمل کی خوبصورتی تب آتی ہے جب وہ دل کی خوشی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔